بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ کے ایک ایسے عظیم واقعے کی جو صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک لازوال داستان ہے، ایمان کی، صبر کی، ایک دنیا کو ہلا دینے والی تباہی کی اور پھر انسانیت کی ایک نئی شروعات کی۔ تو آئیے اس گہرے سمندر میں اترتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بڑی کہانی ایک بہت بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے، اور اس کہانی کا سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم اپنے بنانے والے کو ہی بھول جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ خالص ایمان سے بت پرستی تک کا یہ سفر آخر شروع کیسے ہوا۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہمیں بالکل اسی دور میں لے جاتا ہے جب انسانیت آہستہ آہستہ اپنی پاکیزگی سے بھٹکنے لگی اور شرک کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ اور دیکھیں، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک بہت ہی سست رفتار عمل تھا جس کی شروعات تو ایک نیک نیتی سے ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام گمراہی پر ہوا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ سب کچھ 4 مراحلوں میں ہوا۔ پہلے تو کچھ بہت ہی نیک لوگ تھے جن کی سب عزت کرتے تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو لوگوں نے سوچا کہ ان کی یاد میں مجسمے بنا لیتے ہیں تاکہ ان کی اچھی باتیں یاد رہیں، مگر پھر نسلیں گزرتی گئیں اور لوگ یہ بھول ہی گئے کہ یہ مجسمے بنائے کیوں گئے تھے، اور بس آخر میں انہی یادگاروں کو خدا سمجھ کر پوجا جانے لگا، اور یہیں سے شرک نے جڑ پکڑی، یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ دیکھیں کتنی چالاکی سے ایک اچھے کام کو گمراہی کا راستہ بنا دیا گیا۔ اور پھر اسی اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن بن کر آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ انہیں ایک ایسے مشن پر بھیجا گیا جو شاید انسانی تاریخ کی سب سے لمبی اور سب سے مشکل جدوجہد تھی۔ ان کی کہانی صبر، ہمت اور اللہ پر پختہ یقین کی ایک زبردست مثال ہے۔ 950 سال، ذرا سوچئے، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ تو صبر کا وہ پہاڑ ہے جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تقریباً 1000 سال وہ اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیتے رہے، بنا تھکے، بنا مایوس ہوئے۔ مگر اتنی صدیوں کی محنت کے بعد بھی ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ وہی تکبر، وہی انکار۔ ان کا کہنا تھا کہ بھئی تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، کوئی فرشتے تو نہیں ہو، تو ہم بھلا تمہاری بات کیوں سنیں؟ اصل میں ان کی عقل پر پردے پڑ چکے تھے اور وہ سچائی کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن شاید سب سے بڑی آزمائش باہر والوں کا انکار نہیں تھا بلکہ اپنے ہی گھر کے اندر تھی۔ سوچیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب آپ کی اپنی بیوی اور آپ کا اپنا بیٹا ہی آپ کے مشن کو نہ مانے۔ یہ ایک ایسا گہرا ذاتی دکھ تھا جو انہیں سہنا پڑا۔ اور پھر 950 سال کے صبر کے بعد وہ لمحہ آیا جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا اور ان کی آنے والی نسلیں بھی گمراہی ہی پھیلائیں گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ یہ دعا غصے کی نہیں تھی، یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا تھا کہ اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں بچی، اب فیصلے کا وقت تھا۔ اب یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسا حکم دیا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ایک وسیع و غریض صحرا کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی کشتی بناؤ۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس کا خوب مذاق اڑایا گیا، لیکن یہی کشتی آگے چل کر نجات کا واحد راستہ بننے والی تھی۔ اور یہ کشتی بنانے کا کام بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ خود ایک امتحان تھا۔ سوچیں، شروعات ہوئی درخت لگانے سے، اور ان درختوں کو بڑا ہونے میں ہی 40 سال لگ گئے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے منصوبے کتنے بڑے اور حکمت سے بھرے ہوتے ہیں، ان میں وقت لگتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، یہ ایک دیو ہیکل جہاز تھا۔ اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، اس کی 3 منزلیں، ہر چیز ایک خاص خدائی منصوبے کے تحت تھی۔ یہ سب تفصیلات اس واقعے کو ایک ٹھوس حقیقت کا رنگ دیتی ہیں۔ اور جب قوم کے لوگ انہیں صحرا میں یہ سب کرتے دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے وہ مذاق اڑاتے، وہ کہتے تھے ارے واہ، پہلے نبوت میں ناکام ہوئے اور اب بڑے ہی بن گئے، اور بھائی پانی کہاں ہے؟ وہ اپنی چھوٹی سی عقل سے اس بڑے خدائی منصوبے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا وعدہ تھا۔ کہانی اب اپنے عروج پر ہے، وہ فیصلہ کن لمحے جب ایک طرف تباہی منہ کھولے کھڑی تھی اور دوسری طرف ایمان والوں کے لیے نجات کا وعدہ پورا ہونے کو تھا۔ سیلاب کے شروع ہونے کی نشانی بھی کوئی عام نشانی نہیں تھی، وہ خود ایک معجزہ تھی۔ ایک تندور سے، جی ہاں، ایک تندور جہاں آگ جلتی ہے، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب قدرت کے سارے قانون بدلنے والے ہیں اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔
اور اسی تباہی کے بیچ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے آخری پکار سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ ایک طرف باپ کی محبت بھری التجا کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور دوسری طرف بیٹے کا تکبر سے بھرا جواب کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ یہ تکبر ہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اور پھر سیلاب آ گیا۔ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، آسمان کے جیسے دروازے ہی کھل گئے اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ ایک ایسی تباہی جس نے ہر چیز کو نگل لیا، جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ذرا تصور کریں، پہاڑوں جیسی اونچی لہریں اور ان کے بیچ وہ کشتی اللہ کی حفاظت میں تیر رہی تھی۔ اندر ایمان والوں کے لیے پناہ تھی اور باہر ہر طرف اللہ کا عذاب۔ یہ ایک زندہ ثبوت تھا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس سے وہ خود بچا۔ پورے 6 مہینے بعد جب ہر نافرمان ختم ہو چکا تو پانی اترا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ ایک پرانی دنیا کا خاتمہ تھا اور ایک نئی پاکیزہ دنیا کی شروعات، جس کی بنیاد ایمان پر رکھی جانی تھی۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور اس عظیم سیلاب کی کہانی صرف اسلامی روایات میں ہی نہیں ملتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی گونج دنیا کی تقریباً ہر بڑی اور قدیم تہذیب میں سنائی دیتی ہے، جو ایک مشترکہ انسانی یادداشت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چاہے وہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق کی گلگامش کی داستان ہو، قدیم ہندوستان ہو، یونان ہو، یا پھر امریکہ کے مایا اور ایسٹیک ہوں، سب کے پاس ایک عظیم سیلاب کی کہانی ہے۔ یہ عالمگیر اتفاق کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی نہ کہ یہ شاید ایک حقیقی عالمی واقعہ تھا جس نے انسانیت پر اتنے گہرے نشان چھوڑے کہ وہ نسل در نسل کہانیوں کی شکل میں زندہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی انسانیت کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ سیلاب کے بعد دنیا کی تمام آبادی انہی کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے چلی۔ اور اپنی اتنی لمبی زندگی کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں ایک بہت گہری بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دنیا 2 دروازوں والے ایک گھر کی طرح ہے۔ میں ایک دروازے سے اندر آیا اور اب دوسرے سے باہر جا رہا ہوں، یعنی یہ دنیا بس ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک مسافر خانہ۔ تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ بار بار خود کو دہراتی ہے۔ قومیں اللہ کو بھولتی ہیں، ان کی طرف رہنمائی آتی ہے اور پھر ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ اگر تاریخ بھولنے اور یاد رکھنے کا ہی نام ہے تو ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں جن کا انجام تباہی تھا؟